زبور 74۔ اے خدا، تو نے ہمیشہ کے لیے کیوں ترک کر دیا ہے؟ تیری چراگاہ کی بھیڑوں پر تیرا غضب کیوں سلگ رہا ہے؟ اپنی اس جماعت کو یاد کر جسے تو نے قدیم سے قائم کیا ہے، اس قبیلے کو جسے تو نے اپنی میراث ہونے کے لیے چھڑایا ہے، اس کوہ سیہون کو جسے تو نے جائے سکونت بنایا ہے۔ دائمی کھنڈروں کی طرف اپنا قدم بڑھا، دشمن نے مقدس میں سب کچھ تباہ کر چھوڑا ہے۔ تیرے مخالف تیری جائے مجمع میں گرجتے رہے ہیں، انہوں نے اپنے نشانوں کو فتح کا نشان بنایا ہے۔ وہ ان آدمیوں کی مانند ہیں جو گنجان درختوں پر کلہڑا چلاتے ہیں اور پھر اس کے دروازوں کو ٹانکی اور ہتھوڑی سے توڑ ڈالتے ہیں۔ انہوں نے تیرے مقدس کو آگ سے جلا دیا ہے اور زمین پر تیرے نام کے مسکن کو ناپاک کر دیا ہے۔ انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ ہم مل کر انہیں فنا کر دیں۔ اس ملک میں خدا کی تمام سجدہ گاہوں کو جلا دو۔ ہمارے لیے کوئی کرشمہ نظر نہیں آتا اور کوئی نبی نہیں ہوتا، اور نہ ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو یہ جانے کہ کب تک، اے خدا، دشمن کب تک ملامت کرے گا؟ کیا مخالف ابداً تیرے نام کی اہانت کرے گا؟ تو اپنا ہاتھ کیوں روکتا ہے اور اپنا دست راست اپنی بغل میں کیوں چھپائے رکھتا ہے؟ خدا تو قدیم سے میرا بادشاہ ہے، جو زمین پر نجات کا کام کرتا ہے۔ تو نے اپنی قدرت سے سمندر کو چیر دیا، تو نے پانی میں اژدہاؤں کے سر چکنا چور کر دیے، تو نے لویاتان کے سر کچل ڈالے اور اسے بحری ہوتوں کی خوراک بنا دیا۔ تو نے چشمے اور سیلاب جاری کر دیے اور لبریز دریاؤں کو خشک کر ڈالا۔ دن تیرا ہے اور رات بھی تیری ہی ہے، مہتاب اور آفتاب کو تو ہی نے بنایا ہے۔ تو نے زمین کی تمام حدود ٹھہرائی ہیں، گرما اور سرما تو ہی نے بنائے ہیں۔ یہ یاد رکھ اے خداوند کہ دشمن نے تجھے ملامت کی ہے اور ایک جاہل قوم نے تیرے نام کی اہانت کی ہے۔ اپنی فاختہ کی جان کو جراح کے حوالے نہ کر، اپنے مسکینوں کی جان ہمیشہ کے لیے بھول نہ جا۔ اپنے عہد و پیما پر غور کر، کیونکہ زمین اور میدان کی کمینے ظلم سے بھری ہیں۔ مظلوم شرمندہ ہو کر نہ لوٹے، غریب و مسکین تیرے نام کی تعریف کریں۔ اٹھ اے خدا، تو آپ ہی اپنی وکالت کر۔ یاد کر کہ جاہل روز مرہ تجھے ملامت کرتا ہے۔ اپنے مخالفوں کی آواز کو فراموش نہ کر۔ تجھ سے باغیوں کا غلغلہ بلند ہوتا رہتا ہے۔